اس مرتد کی حالت یہ ہے کہ وہ جو دھرم سنسد ہوا اور وہ جو بکواس کی گئی وہاں، اس میں ایک ہی کے نام FIR کاٹا گیا، اور وہ کون تھا؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھر۔ کیا ہوگا جس دن کی میزان لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، جس دن حقیقت باہر آئے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ لو اس کو، اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ کیسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے گا جن کا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے کہ محمد رسول اللہ نبی برحق ہیں، اور وجاءتہم البینات، اور ان تک خدا کی واضح رہنمائیاں اور نشانیاں بھی آئی تھیں، کیسے اس کو ہدایت دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ اس ارتداد کا راستہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے کھلا ہے، یا آپ کو چاہے جتنی بری لگے بات۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو اپنے گاؤں سے نہیں نکلا، میں نے آکسفورڈ میں تقریریں کی، کیمبرج میں تقریریں کی، میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے، اس میں 7 لیکچرز میرے ہوئے، میں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے۔ میں اس طرح کا مولوی نہیں ہوں جس طرح کا آپ سمجھتے ہیں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح اداروں میں نہ کی، اور ان کے ایمان کی فکر نہ کی، اور ان کی نگرانی نہ کی، تو آپ کے گھروں میں خدا جانے کیا کیا ہونے والا ہے۔ میں نے آج اپنی ذمہ داری اس مسجد کے اعتبار سے بالکل ادا کر دی، اب میں آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يرتد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بلکہ بے شمار دلیلوں میں سے ایک آپ کے وہ ارشادات بھی ہیں جن میں آپ نے آگے آنے والے زمانے کے اندر کیا کیا ہوگا اس سے اپنی امت کو ازراہ شفقت و محبت باخبر کیا تھا۔ آپ کوئی نجومی نہیں تھے کہ ستاروں کو دیکھ کر آپ مستقبل کے بارے میں کچھ بتاتے، آپ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے پاس چونکہ آپ کی امت قیامت تک کے لیے تھی، تو قیامت تک کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کیا کیا
خطرے اور چیلنجز درپیش ہوں گے، اس کے بارے میں بہت کھول کر بڑے واضح لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور اپنی امت کو بالکل آگاہ فرما دیا۔ اب اگر ہم بے خبر ہیں تو اس میں اللہ کے رسول کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو ہماری محرومی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری جہالت ہے، اور دنیا کی محبت بلکہ اس کی پرستش اور پوجا میں ہمارا دن رات لگا رہنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بالکل ضروری باتیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ ہم سورہ قل هو اللہ احد اٹک کے پڑھنے لگتے ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو بالکل مکمل مسلمان ہیں۔ اتنی ناقدری ہے یہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی سخت ناقدری ہے کہ جس کی مذمت کے لیے، جس کے خطرناک ترین گناہ ہونے کے لیے کم سے کم میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے بعد آنے والے جو حادثے اور واقعات ہوں گے، خود ان کی امت کن مرحلوں سے گزرے گی، کن گمراہیوں میں پھنسے گی، کن خطروں میں گھرے گی، اس سب کے بارے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب کچھ آپ نے بتایا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نیک اعمال کے کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، سستی اور کاہلی مت کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے بھیانک فتنے آنے والے ہیں کہ جو اندھیری تاریک رات کی طرح تم کو اندھیروں میں مبتلا کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دور آئے، وہ زمانہ آئے، وہ فتنے آئیں، وہ حالات آئیں، تم اپنے کو ایمان اور اعمال کے لحاظ سے اتنے مضبوط کر لینا کہ وہ فتنے تمہیں گمراہ نہ کر سکیں، تمہیں متاثر نہ کر سکیں۔ جیسے کوئی وبا آنے والی ہوتی ہے تو پہلے سے ذمہ دار حکومتیں اپنے شہریوں کو بتاتی ہیں کہ یہ وبا آنے والی ہے، اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے یہ کرو۔ اس سے زیادہ شفقت، محبت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور اپنی پوری امت کو آنے والے حالات سے باخبر کیا، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو، اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دور آئے جب کیا ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، وہ دور آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایسے حالات آئیں گے تم پر کہ آدمی صبح کو اچھا بھلا ایمان والا ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ایسے حالات آئیں گے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو وہ مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔
کوئی درمیان کا لفظ نہیں بولا اللہ کے رسول نے. یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ گناہ کرنے لگے گا، وہ فلمیں دیکھنے لگے گا، وہ فحش تصویریں دیکھنے لگے گا. نہیں، فرمایا صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. آپ ذرا سوچئے، مجھے بتائیے کہ کیا یہ وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیوں بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ابھی اور 50 سال 60 سال 100 سال غفلت کی نیند سونے کی گنجائش ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ آپ کو شاید خبر نہ ہو، 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہمارے ملک میں مرتد ہو چکی ہیں. 8 لاکھ، یہ آفیشل فگر ہے. سب لوگ ہماری آپ کی طرح غافل نہیں ہیں، کچھ ہیں جن کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے. انہوں نے پچھلے 1 سال میں ایک محنت کی ہے، اور اس محنت میں اللہ کا شکر ہے گنہگار بندے کا مشورہ شامل تھا کہ بھئی صحیح تعداد معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے. صحیح تعداد معلوم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، جو مجھے سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل نے بتایا، کہ آپ ہر ضلع کے اندر جو میرج رجسٹریشن کورٹ ہیں ان میں آپ پتہ لگوائیے، کسی کو بھیجیے، کیونکہ جو لڑکی اور لڑکا غیر مذہب میں شادی کرنے جاتا ہے یا سول میرج کرتا ہے، اس کو وہاں پر پہلے سے اپلیکیشن لگانی پڑتی ہے، اور اس اپلیکیشن کے بعد وہ کورٹ یقینی طور پر اس کے نام بورڈ پر ڈسپلے کر دیتے ہیں، اور 1 مہینہ کی مہلت ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی آبجیکشن کرنا ہو تو وہ آ جائے. بورڈ پر لڑکے کا نام بھی ہوتا ہے، لڑکی کا نام بھی ہوتا ہے. اس پورے ملک کے کورٹس کے بورڈ کی جو ٹوٹل کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو کر ہندوؤں کے ساتھ جا چکی ہیں. خدا جانے کب ہوش آئے گا، خدا جانے کب تک ہم جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے کو اللہ کا ولی سمجھتے رہیں گے. اور یہ صرف لڑکیوں کی تعداد بتا رہا ہوں میں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ہمیں یقین ہے کہ وہ رسول تھے کہ ہم کو شک ہے کہ وہ رسول تھے؟ رسول اللہ موسم کے حالات بتا رہے ہیں کہ کل کو بارش ہوگی اور پرسوں کو گرمی ہوگی. حضور بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اپنے ایمان اور اعمال کی محنت کر لو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے جب کہ فتنوں کی بارش ہوگی اندھیری رات کی طرح. اور اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو کوڑیوں کے مول بیچ دے گا. بعرض من الدنیا، ذرا سی پیسوں کی لالچ میں، ذرا سے مال کی لالچ میں اپنے دین کو بیچ دے گا. کیا بتاؤں، میری تو واقعی سمجھ میں نہیں آتا. گستاخی معاف، ہم کیوں اتنے بے خبر ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ کوئی عذاب ہے اللہ کا ہمارے اوپر؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں بھیجتے ہیں اور بالکل خبر نہیں لیتے کہ ہماری لڑکی وہاں سے سائنس پڑھ رہی ہے یا وہاں فحاشی پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی وہاں سے میتھمیٹک اور فزکس پڑھ رہی ہے یا وہاں سے کفر سیکھ رہی ہے.
بالکل بے خبر ہے. سب جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی اپنی لڑکیوں کو پردہ کراؤ، باحیا بناؤ، بے پردہ مت رکھو، یہ مولانا لوگ پتہ نہیں کیا پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. کیا پرانے زمانے کی باتیں؟ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا. رسول اللہ بدل گئے، اللہ بدل گیا، قرآن بدل گیا، اسلام بدل گیا. کیا بدل گیا؟ یہ کہیے کہ ہم بدل گئے. زمانے کو مت کہیے کہ زمانہ بدل گیا. جھوٹ ہے کہ یہ زمانہ بدل گیا. کہیے کہ ہم بدل گئے، ہم منافق ہو گئے. ہم نے ایمان کو، جنت کو معمولی چیز سمجھا ہے، ہم نے جہنم کو معمولی چیز سمجھا ہے. ہزاروں لاکھوں لڑکیاں، جو لڑکیاں گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہیں، کبھی آپ فالو کیجئے اپنی بیٹی کو. جو لڑکی برقع پہن کے نکلتی ہے، اس کو، باپ کو کہہ رہا ہوں میں، اس کے بھائی سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھیے کہ کیا وہ برقع گھر سے باہر کتنی دور تک رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ برقع لپٹ کے پرس میں جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کتنی بے خبر ہے امت مسلمہ. میں چند دنوں پہلے شاید جب حاضر ہوا تھا یہاں تو یہ بات کہہ چکا تھا، میں پھر دہراتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ کہا ہو، کیونکہ میں ہزاروں جگہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں اور نام لے کر کہہ رہا ہوں. RSS نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو اپنے ہندو نوجوانوں کو 3 یا 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں. اردو زبان بہترین لکھنوی زبان سکھاتے ہیں. تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ سکھاتے ہیں. اور الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، یہ سب سکھاتے ہیں. اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تم مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا، ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے، اور جاب دیں گے. 3 چیزیں دیں گے. بے روزگاری کے اس دور میں جس میں کہ کوئی جاب مل ہی نہیں رہا ہمارے نوجوانوں کو، وہ نوجوان، وہی غیر مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ بھئی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم تو ایک لڑکی کو اپنا بھی لیں گے، اس کو ادھرم بھی بنا دیں گے، اور پھر 2.5 لاکھ کا چیک بھی ملے گا، ذاتی مکان بھی ملے گا، اور اس کے بعد جاب بھی ملے گا. کتنا سستا سودا ہے. کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اگر شادی کرنا ہو تو مصیبت ہے. وہ تلک اور وہ جہیز اور وہ رسمیں اور وہ مسائل، اتنی مصیبت ہے. یہاں تو ہم کو مفت میں لڑکی مل رہی ہے، بلکہ لڑکی کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے. اس مہم پر لگ گئے ہیں کروڑوں نوجوان، لیکن ہم سو رہے ہیں. اللہ جانے کون سا کوڑا ہمیں چاہیے اللہ کا، کون سا درہ چاہیے، کون سا تماچا چاہیے، کون سا عذاب چاہیے ہمارے جاگنے کے لیے. میں نے آیت پڑھی تھی، یہ جو اس وقت کا مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے، اس وقت کا اصل مسئلہ ارتداد کا ہے. ہمارا ایمان چھیننے کے لیے بلینز آف ڈالرز کے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. ان پیسوں کا صرف ایک استعمال ہے، مسلمانوں کی جان اور مال لوٹنا. یہ بہت چھوٹا کام ہے. اب جو کام ہے وہ یہ کہ ایمان چھینو ان سے. ڈراؤ دھمکاؤ بھی، لالچ بھی دو. ڈرانا دھمکانا بھی اپنے پچھلے 1 ہفتے میں خوب سن لیا، اور لالچ دینے کی بات اگر نہ سنا ہو اور کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہو تو آج تو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو جاگ جاؤ. اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کہاں نہیں پڑھوانا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اکبر الہ آبادی جو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے شعر کہا تھا. وہ کوئی مولانا نہیں تھے، وہ کوئی حاجی صاحب اور حافظ قرآن نہیں تھے، انگریزوں کے زمانے میں ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے یہ شعر کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا،
یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ خالی وہ کالج بھیج دیتا بس ختم، وہ تو قتل ہو ہی جاتے ہیں۔ اپنے ادارے قائم کرنا، اپنے اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوانا اسلامی تہذیب کے ساتھ، میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ نہ پڑھوائیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھوانا کہ ان کی عزت بھی لٹے، ان کا ایمان بھی چھینے، اس طرح پڑھوانے سے بڑھ کر کوئی پاگل پن دنیا میں نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میری بیٹی بالکل ان پڑھ رہے، جس کو لگتا ہو کہ یہ غلط جملہ ہے بھگتے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، ان خبروں کو میڈیا ہائی لائٹ کبھی نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کو اقوام متحدہ میں اپنے آپ کو سیکولر دکھانا ہے، کیسے وہ ہائی لائٹ کر دے گا؟ قرآن مجید کی یہ آیت لرزا دینے والی آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں آئے گی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، چاہے جتنی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، خوب کمبل بانٹے ہوں گے سردیوں میں، خوب بیواؤں یتیموں کو پیسہ بانٹا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا سب برباد ہو جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کوئی بھی اس کو برکت اور ثواب نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جہنم میں رہیں گے۔ قرآن میں بھی شک ہے ہم کو، قرآن بھی کسی مولانا کی بات ہے، قرآن بھی کسی مولوی کی بات ہے؟ اصل میں ہم انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بات کا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تو مولوی کا نام پر اللہ کے نام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ جب دھوبی پر بس نہیں چلتا تو دھوبی کے گدھے کا کان اینٹھے جاتے ہیں، اللہ کو کہنے کی ہمت نہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی میکے واپس چلی جائے گی۔ جیسے ہمارے شہر کے ایک بدنام زمانہ کی بیوی بھی چلی گئی، بہنیں بھی چلی گئیں، بھائی سب سے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ مرتد کھلا مرتد ہوا۔ یہ بڑی ترقی پسندی کا زمانہ ہے، یہ بڑی سمجھداری کا ہے۔ اور اس مرتد کی حالت یہ ہے کہ وہ جو دھرم سنسد ہوا اور وہ جو بکواس کی گئی وہاں، اس میں ایک ہی کے نام FIR کاٹا گیا، اور وہ کون تھا؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کیا عزت ملی اس کو وہاں، سبحان اللہ! یعنی کیا عجیب و غریب گد بن رہی ہے، دنیا میں بھی یہ حالت ہے۔ گئے تھے وہاں عزت پانے کے لیے اور انہوں نے اتنی اپنائیت دکھائی کہ ان سب کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، کون چورن ہے، کون کیا ہے، خدا جانے کیسے کیسے خبیث ابلیس و شیاطین ہیں، اور ایک ہی ملا ان کو وہاں، اس کے خلاف FIR لکھا دی۔ واہ 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 واہ! یہ ہے حشر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ کن لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہو بھائی؟ جن سے بڑھ کر جھوٹے، جن سے بڑھ کر بے وفا، جن سے بڑھ کر 420، جن سے بڑھ کر اپنے ملک کے غدار، جن سے بڑھ کر بزدل، اس آسمان کے نیچے کوئی اور قوم نہیں ہے سوائے یہودیوں کی۔ ان پر بھروسہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قیامت سے پہلے، بلکہ اسلام کے غلبے سے پہلے، حق کے غلبے سے پہلے، میں یہ بات پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں، حق کے غلبے سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک پروسیس شروع کیا جاتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اندر سے مومن نہیں ہیں، وہ چاہے ٹوپی کرتا کچھ بھی پہنتے ہوں، اندر سے مومن نہیں ہیں، یقین اللہ کی ذات پر، قرآن کی حقانیت پر، اسلام کی صداقت پر، محمد الرسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں اتری ہے، اللہ ایسے تمام لوگوں کو، چاہے وہ کئی ارب کی تعداد میں ہوں، مسلمانوں کے اندر سے نکال کر مرتد بنا کر الگ کر دیں گے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہی ڈرنے کی بات ہے۔ بالکل قسم اٹھا کے کہتا ہوں،
सैकड़ों आयतों का खुलासा पेश कर रहा हूँ, अल्लाह कान पकड़ के निकाल देंगे उस शख्स को जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होगा। आखिर में थोड़े से लोग पक्के अहले ईमान रहेंगे, उनके ज़रिए से इस्लाम का झंडा लहराएगा, उनके ज़रिए से हक़ का गलबा होगा। ये सब हदीसों में आया है, ये सब कुरान मजीद की 20 आयतों में है। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत-तय्यिब व यजअलल खबीस बअदहु अला बअद फयरकुमहु जमीआ। कहीं फरमाया वलियमहिस्सल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन। छटाई का अमल शुरू हो चुका है, बहुत तेज़ रफ्तारी से शुरू हो चुका है। खुदा जाने मेरे घर का कौन सा फर्द कब मुर्तद हो जाए, आपके घर का कौन सा फर्द कब मुर्तद हो जाए, 3 हज करने वाला इंसान कब मुर्तद हो जाए। अभी कल मुझे किसी ने वीडियो मैसेज भेजा है, एक हाफिज कुरान की बेटी मुर्तद हो गई। उत्तराखंड से मेरे पास मैसेज आया कि खुद एक वो लड़की जो खुद हाफिज कुरान थी वो मुर्तद हो गई। कुछ खबर नहीं। अजीब गरीब किस्म की गफलत है हम पर, खुदा जाने कौन सा नशा पे आया। अभी 2 रुपए खो जाएं तो नींद उड़ जाती है, अभी कोई सौदा महंगा मिल जाए 5 रुपए तो हालत खराब हो जाती है, खाना नहीं खाया जाता। और ईमान छिन रहा है, डाके पड़ रहे हैं ईमान पर। क्या मुंह दिखाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह को क़यामत में? क्या होगा जिस दिन की मीज़ान लगेगी, आमाल तोले जाएंगे, जिस दिन हकीकत बाहर आएगी, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु। पकड़ो इसको, जकड़ लो इसको और जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम में फेंक दो इसको। वो कहेगा मेरा नाम तो ज़ैनुल आबिदीन था, मेरा नाम तो मोहम्मद सज्जाद था। नाम से क्या होता है भाई? अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया, कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्ना रसूल हक़। कैसे अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाएगा जिनका जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। व शहीदू अन्ना रसूल हक़, और उन्होंने गवाही दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी बरहक़ हैं, और वजाअतहुमुल बय्यिनात, और उन तक खुदा की वाज़ेह रहनुमाइयाँ और निशानियाँ भी आई थीं। कैसे इनको हिदायत देगा? इसलिए कि अल्लाह का कानून क्या है? वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अपने ऊपर जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला कभी हिदायत नहीं देगा। अल्लाह ताला हमें होश के नाखून लेने की तौफीक दे। इस इर्तिदाद का रास्ता हमारे स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से खुला है। या आपको चाहे जितनी बुरी लगे बात, मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो अपने गांव से नहीं निकला। मैंने ऑक्सफोर्ड में तकरीरें की, कैम्ब्रिज में तकरीरें की, मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है उसमें 7 लेक्चर्स मेरे हुए। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया है। मैं उस तरह का मौलवी नहीं हूँ जिस तरह का आप समझते हैं। और मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर आपने अपने बच्चियों की और बच्चों की तालीम और तरबियत सही इदारों में न की और उनके ईमान की फ़िक्र न की और उनकी निगरानी न की, तो आपके घरों में खुदा जाने क्या क्या होने वाला है। मैंने आज अपनी जिम्मेदारी इस मस्जिद के एतबार से बिल्कुल अदा कर दी। अब मैं आप सबको, आपकी नस्लों को अल्लाह के हवाले करता हूँ।